کہ اپنے دوست پشت پناہ حمایتی مت بناؤ. وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، پشت پناہ ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ مِنكُمْ، اس سے زیادہ سخت دھمکی آئی نہیں ہے قرآن میں. جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ کے نزدیک وہ انہی میں سے شمار ہوگا، وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا، وہ یہودی یا نصرانی شمار ہوگا. سخت ترین الفاظ ہیں اس آیت کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے اصل پس منظر. اس پس منظر میں اب جو لوگ اس دوراہے پر آ کر ٹھٹک گئے تھے، میں نے عرض کیا نا، یا تو ایک انسان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہر چباد آباد، اب جو ہو سو ہو. طارق جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، طارق نے جب کہ ہسپانیہ کے ساحل پر اتر گئے اپنی کشتیاں جلا دی تاکہ کسی کے دل میں خیال بھی نہ آ سکے کہ واپس جا سکتے ہیں. اب تو یہیں پر مریں گے یا یہیں پر اللہ کی دین جو ہے اسے غالب کریں گے. تو ایک تو لوگ وہ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے، چلیں نہ چلیں، بڑھیں نہ بڑھیں، ہمت کریں نہ کریں. ان کے اندر وہ ذوف ارادے کی قوت نہیں، عزیمت نہیں، ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، بالکل یکسو نہیں ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں تو آخرت درکار ہے، دنیا سے کوئی سروکار نہیں. جب تک یکسو نہ ہو آدمی تو پھر وہ ٹھٹک کر کھڑا ہوتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے. جبکہ جو لوگ جن کے اندر خلوص اور اخلاص ہے وہ آگے بڑھتے ہیں دشمن کے مقابلے کے لیے. یہ پیچھے ہٹیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھے ہٹیں گے. یہ ارتداد معنوی ہے، ارتداد قانونی نہیں. قانونی ارتداد تو یہ ہے کہ کوئی شخص کھلم کھلا عیسائی ہو جائے، کوئی شخص کھلم کھلا. جیسے آپ کو معلوم ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ہجرت حبشہ کر کے گئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، تو ان کا شوہر وہاں جا کر عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا. جب مرتد ہو گیا تو نکاح ختم ہو گیا. پھر حضور نے پیغام بھیجا ہے، اس لیے کہ آخر ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، گویا کہ قریش کے بڑے اونچے گھرانے کی. تو حضور نے پیغام بھیجا ام حبیبہ کو، اور حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا غائبانہ. حضور مدینے میں ہے، نکاح وہاں ہو رہا ہے حبشہ میں، اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی طرف سے مہر ادا کیا. تو یہ ارتداد ایک قانونی ارتداد ہوتا ہے کہ ایک شخص کھلم کھلا عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے، پارسی ہو جائے، اور اسلامی ریاست اگر قائم ہے تو اس کی سزا قتل. قتل مرتد پر ایک کتاب ابھی ہم نے چھاپی ہے جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کی، جو ہمارے ہاں کی بڑی علمی شخصیت ہیں. ان کی بڑی پرانی کتاب تھی، بہت عرصے سے وہ جو ہے دستیاب نہیں تھی. ویسے اس موضوع پر مولانا مودودی کا ایک رسالہ بھی موجود ہے، قتل مرتد. لیکن یہ چونکہ جسٹس ہیں، قانون دان، لہذا ان کی کتاب جو ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ جو حضرات بھی اس مسئلے کے قانونی پہلوؤں کو سمجھنا چاہیں انہیں ضرور جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کی اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. لیکن یہ ہے ارتداد قانونی، ارتداد ظاہری. ایک ہے نفاق، ارتداد معنوی، پیچھے تو ہٹ رہے ہیں لیکن اسلام کا جو اوپر لیبل ہے وہ لگا ہوا ہے. اس کی میں بہترین مثال دیا کرتا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ان چیزوں کو، کہ جیسے کہ کوئی شہتیر ہے، دیمک اسے لگ گئی ہے. وہ دیمک کو بھی اللہ نے کیا کیڑا ہے چھوٹا سا، لیکن اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ وہ شہتیر کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی ہے، اوپر جو ہے ایک ونیئر چھوڑتی جاتی ہے. دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا شہتیر. اندر سے کھا جائے گی، یا دروازے کی چوکھٹ ہے وہ اندر سے کھا جائے گی لیکن اوپر سے نظر نہیں آئے گا. وہ تو جب اچانک شہتیر گرے گا معلوم ہوگا کہ یہ تو در حقیقت اس کو کھا لیا دیمک نہیں، بلکہ یہی واقعہ یاد آ کہ حضرت سلیمان کے ساتھ ہوا تھا. یاکل من ساعتہ، ان کا جو عصا تھا اسے دیمک چٹ کر گئی، لیکن وہ کھڑے رہے. اور وہ جب گرے ہیں تب جنوں کو معلوم ہوا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان زندہ ہیں اور ہماری نگرانی کر رہے ہیں، معلوم ہے ہمارے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہے. بہرحال یہ نفاق جو ہے دیمک کی طرح ہے، اندر سے ایمان کو کھوکھلا کر دیا، وہ کفر ہو گیا. جیسے سورہ منافقون میں کہا گیا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم، یہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا ہے اور اب ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی ہے. اب یہ تفقہ اور اصل فہم انہیں حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے لیکن اوپر سے مسلمان ہیں، وہ ہیں جن سے خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے
اللہ عن قریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ یہ سائبان تمہارے اٹھائے ہوئے ہی اٹھا ہوا ہے، تم اگر ہٹ جاؤ گے تو یہ گر جائے گا. نہیں، اللہ کا دین ہے، اللہ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور کو لے آئے گا. تم مردود ہو جاؤ گے، راندہ درگاہ حق ہو جاؤ گے. جیسے کہ سورہ محمد کی آیت میں فرمایا گیا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ہم نے تمہیں چنا ہے، هو اجتباکم، تمہیں پسند کر لیا ہے، تمہیں اونچا رتبہ دیا ہے، لیکن اگر تم پیٹھ دکھا دو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے. ہماری قوت تخلیق ختم تو نہیں ہو گئی. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر تم یہ راستہ چھوڑ دو گے، اللہ اور اس کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، دین کے لیے سرفروشی، جانفشانی، قربانی کا معاملہ نہیں کرو گے، تو اللہ اوروں کو لے آئے گا تمہاری جگہ. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ایسے لوگوں کو لے آئے گا. اب یہاں جو الفاظ آئے ہیں اور یہ تین اعتبارات سے، یہ ہے اصل میں جس کے لیے ہمارے ساتھیوں نے آج اس درس کے لیے ان آیات کو منتخب کیا ہے. یہ مقام اس اعتبار سے بہت پیارا مقام ہے. اس میں تین ڈائمنشن سے اللہ کی محبوب شخصیتوں کے کردار کا جائزہ لیا گیا. پہلی ڈائمنشن کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اس سے محبت کریں گے. اب یہ نہایت پیارا انداز ہے، پورے قرآن مجید میں منفرد ہے یہ مقام، اس لیے کہ اللہ اور اہل ایمان کی محبت کا ذکر تو قرآن میں ہے بہت جگہ. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اسی طرح والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعتاً صاحب ایمان ہے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو علیحدہ علیحدہ اللہ کی محبت اہل ایمان کے لیے اور اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے، یہ تو مختلف مقامات پر مل جائے گی. لیکن جس انداز میں، نہایت دل آویز انداز میں یہاں بات آئی ہے، یہ محب اور محبوب کو بیک وقت جو سامنے لایا گیا ہے، یحبہم ویحبونہ، ان کا پہلا وصف یہ ہوگا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ بات بڑی عجیب ہے، اصل میں اس کے اندر ایک بڑا گہرا رمز جو ہے وہ پوشیدہ ہے. دیکھیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، تمہارا اختیار ہے، تم صحیح راستہ اختیار کرو یا غلط راستہ اختیار کرو، ہم نے تمہیں بتا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے دکھا دیا، تمہارا اختیار ہے، تم شکر گزار بندے بنو یا ناشکرے بن جاؤ. لیکن یہ ہمارا چوائس جو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت کا دخل ہوتا ہے. اگر میں چوز کرتا ہوں کہ میں اللہ ہی کے راستے پر چلوں گا، تو یہ بھی اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کی عنایت ہوتی ہے. محبت پہلے اللہ کی طرف سے آتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو ہوتے سالک مجذوب، ایک ہوتے مجذوب سالک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اب حضرت عمر تو نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، اللہ نے زبردستی کدھر جا رہے ہو ادھر آؤ دیا، اور وہ اپنی وہ تلوار ننگی جو حضور کے قتل کرنے کے ارادے سے ننگی لے کر تلوار جا رہے تھے، اسے گلے میں حمائل کر کے غلاموں کی طرح حاضر ہو گئے. تو وہاں اجتباع پہلے ہوا ہے، ہدایت بعد میں آئی ہے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو سالک مجذوب کہتے ہیں، جو لوگ خود چلتے ہیں قدم بقدم اللہ کی طرف، اور پھر اللہ انہیں اپنی طرف کھینچ بھی لیتا ہے بعد میں، لیکن پہلے ان کی عمل کی جد و جہد ہوتی ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کھینچ لیتا ہے، جس کو چاہے اس کی پسند ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کھینچ لیتا ہے. یہ سورہ حج کی آخری آیت میں بھی هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے. یہ اللہ کا فضل سمجھو. اور اس کا پھر عکس کیا ہوگا؟ یحبونہ، وہ اس سے محبت کریں گے. یہ میں بھی آیت آپ کو سنا چکا ہوں سورہ بقرہ کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کی یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ بہت کم لوگوں کے سامنے ہے. اہل ایمان تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جو شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. کوئی محبت ان کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے برابر براجمان نہیں ہو سکتی. اس کے بالا ہو جانا تو گویا کہ یوں سمجھیے قیامت ہے، برابر بھی نہیں. اللہ بڑا غیور ہے. بڑا پیارا شعر ہے حضرت مجذوب کا رحمت اللہ علیہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی،
اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ دل میں آتا ہے بندہ مومن کے جبکہ دل خالی ہو چکا ہو، ہر محبت سے خالی ہو چکا ہو، تب محبت خداوندی ڈیرا جماتی. یہ معاملہ جو ہے یحبون اشد حبا للہ، اسی کو پھر سورہ توبہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کس قدر سخت آیت ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ بلڈنگیں جو تم نے بنائی ہیں، محلات بنائے ہیں، تمہیں پسند ہے، وہ کاروبار جس میں کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، جاؤ دفاع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ کا فیصلہ اٹل کیا ہے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. جب تک توحید فی المحبت نہیں آ جائے گی. ایک ہے عقیدے کی توحید، اللہ ایک ہے، اللہ کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. ایک ہے عملی توحید، محبوب ترین ہستی اللہ بن جائے، کوئی اور شے اس کے برابر محبوب نہ ہو. یہ توحید فی المحبہ، محبت میں توحید اللہ کی. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ساری محبتیں ختم، نہیں، تابع کر دو. اولاد کی محبت اللہ کی محبت کے تابع رہے، والدین کی محبت اولاد اللہ کی محبت کے تابع رہے. 3 محبتیں بالا ترین رہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. بہرحال یہاں فرمایا پہلا ان کا وصف، پہلی ڈائمنشن کیا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. دوسری ڈائمنشن، اب اللہ کے ساتھ تعلق تو یہ ہو گیا محبوبیت کا، محب اور محبوب. اب یہ ہے انسانوں کے ساتھ تعلق، وہ اس کے ڈائمنشن کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اہل ایمان کے حق میں بہت نرم، بہت ہی متواضع، جھک جانے والے اہل ایمان کے لیے. اذلہ کا لفظ آتا ہے کمزور کے لیے. عربی زبان میں ذلت جو ہے، اردو کے اندر تو ذلیل کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں، کمینگی کا مفہوم آ جاتا ہے. عربی میں یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ذلیل کے معنی کمزور کے. تو آپ جو ہے اہل ایمان کے سامنے تو کمزوری ثابت کریں. اچھا بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں مانتا ہوں، اچھا بھائی جو بھی آپ کو چاہیے میں اپنے امکانی حد تک آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. گویا کہ معلوم ہو کہ ان کے اندر رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، رافت ہے اہل ایمان کے حق میں. عزت علی الکافرین، کافروں کے حق میں سخت، بھاری. اس کو کہا علامہ اقبال نے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. معلوم ہے کہ اس شخص کے اندر تو انگلی دھسائی نہیں جا سکتی، کسی محبت کا واسطہ کام نہیں دے رہا. ماں رو رہی ہے کہ بیٹے چھوڑو اس محمد کے دین کو، آؤ میری طرف واپس، لیکن ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہے. بیٹا مصعب بن عمیر ماں کو چھوڑ کر نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ نکلے ہیں. سعد ابن ابی وقاص جو ہے وہ آخر ماں جو ہے مرن برت رکھے ہوئے تھی اور وہ واسطے دے رہی تھی کہ تمہیں